اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلك بأنهم قالوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وامره الى الله ومن عاد فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں، یہ قرآن کی آیت ابھی فی الحال میں پڑھ رہا ہوں، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ اپنی قبروں سے ایسے اٹھیں گے کہ جس طرح وہ شخص اٹھتا ہے جس کو شیطان نے چھو کر باولا کر دیا ہو، کوئی شیطانی چیز نے چھو دیا ہو۔ آپ جانتے ہیں اگر کسی پر کوئی آسیب آ جائے تو اس کی حالت کیسی ہوتی ہے، اپنا ہی نہیں پتہ ہوتا میں کیا کروں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ جو سود خور ہے وہ جب کل قیامت کے دن اٹھیں گے قبروں سے تو ان کی حالت ایسی ہوگی جیسے کسی شیطان نے چھو کر اس کو پاگل کر دیا ہو، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے بیع مثل سود کے ہے، یعنی یہ اس لیے ہوگا کہ انہوں نے سود کو تجارت کے برابر مانا ہے، سود کو تجارت کے برابر مانا ہے۔ تجارت یعنی جیسے ہم کاروبار جو اپنا کرتے ہیں نا، بہت سے لوگ اب ایسے ہمارے سماج کے اندر پیدا ہو گئے جو تجارت جو جائز ہے اللہ نے جائز قرار دی اور سود حرام ہے، وہ سود کو تجارت کہتے ہیں کہ بھائی ہم بھی تو ایک طرح کا کاروبار کر رہے ہیں، یہ بھی تو کاروبار ہے، تجارت سے بھی نفع حاصل ہوتا ہے اور سود سے بھی نفع حاصل ہوتا ہے۔ تو آج انشاءاللہ میں اس کا فرق بیان کروں گا۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اور بے کو مثل سود کے، اور یہ کہ اللہ عز و جل نے بے کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام۔ پس جس کو خدا کی طرف سے نصیحت پہنچ گئی اور باز آیا تو جو کچھ پہلے کر چکا ہے اس کے لیے معاف ہے اور اس کا معاملہ اللہ عز و جل کے سپرد ہے، اور جو پھر ایسا ہی کرے وہ جہنمی ہے۔ جو ایسا ہی کرے، جس کو پتہ نہیں تھا، پتہ لگ گیا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کری آئندہ کے لیے، تو قرآن کے اندر اللہ رب العزت غفور الرحیم بخشنے والا ہے، لیکن پتہ لگنے کے باوجود بھی کرتا رہا تو قرآن کہتا ہے وہ جہنمی ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ کہ وہ جہنمی ہے، اور جو پھر ایسا ہی کرے وہ جہنمی ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ عز و جل کو اللہ عز و جل سود کو مٹاتا ہے، صدقات کو بڑھاتا ہے، یعنی سود کی جو کمائی ہے نا اللہ اس کو مٹاتا ہے، اور جو صدقات زکوٰۃ کی جو کمائی ہے اللہ اس کو بڑھاتا ہے۔ میرے بھائی، یہ سود یہ بظاہر ہمیں بڑھتا ہوا مال لگتا ہے، بظاہر ہمیں بڑھتا ہوا مال لگتا ہے، لیکن حقیقت میں مال بڑھتا نہیں بلکہ گھٹتا ہے۔ اور سود ایسی بری بیماری ہے جو انسان کو دنیا کے اندر بھی ذلیل و خوار کر دے گی، اور آخرت میں اس کے لیے مذمت یعنی بہت زیادہ ذلیل عذاب ہے۔ دوسری جگہ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ وإن تبتم فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون۔ اے ایمان والو، اللہ عز و جل سے ڈرو۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو، اللہ عز و جل سے ڈرو، اور جو کچھ تمہارا سود باقی رہ گیا ہے، مثال کے طور پر میں اور آپ ہے، سود کا کاروبار کرتے ہیں، آج ہمیں پتہ لگ گیا سود حرام ہے، تو ابھی جو ہمارا کچھ سود کا پیسہ کسی پر باقی ہے چھوڑ دو اسے۔ یہ قرآن کہتا ہے کہ اسے چھوڑ دو، اور اگر تم مومن ہو اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تم کو اللہ عز و جل وہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے لڑائی کا اعلان ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر ایسا نہیں کریں گے، سود کو نہ چھوڑا ہم نے، تو پھر تیار ہو جاؤ اللہ سے لڑنے کے لیے، اس کے حبیب سے لڑنے کے لیے۔ ہے کسی کے اندر اتنی طاقت؟ فرعون نے بھی خدائی کا دعویٰ کیا تھا، بڑی لشکر تھا، بڑی فوج تھی، کچھ کر پایا؟
کچھ نہیں کر پایا۔ میرے بھائی، سود اصل میں ہے کیا؟ میں آپ کو آسان لفظوں میں سمجھا دوں کہ جیسا آج میرے اور آپ کے درمیان چل رہا ہے، سود کہتے ہیں کہ دو چیزوں میں ایک طرف زائد ایک طرف کم ہو، اور وہ زائد چیز جو ہے اس کے بدلے میں کچھ نہ ہو، تو یہ سود ہے۔ مثال کے طور پہ میری اور آپ کی کسی چیز پر بے یعنی ڈیل ہو گئی، ایک طرف گیہوں ہے 1 کلو، دوسری طرف 1.5 کلو یا 2 کلو گیہوں ہے۔ ایک طرف 1 کلو گیہوں ہے یا کوئی بھی چیز ہے، دوسری طرف 1 کلو کے بدلے میں 1.5 کلو ہے یا 2 کلو ہے، اور وہ جو آدھا کلو ادھر فالتو ہے اس کے بدلے میں نہ تو کوئی رقم ہے نہ ہی کوئی چیز ہے، تو اب وہ فالتو چیز سود ہے۔ وہ کیا ہے فالتو چیز؟ وہ سود ہے۔ ایسے ہی ایک روایت مجھے یاد آ رہی ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کھجوریں لے کر آئے۔ حضور نے پوچھا کیا خیبر کی ساری کھجوریں ایسی ہے؟ تو کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، ہم نے یہ کھجوریں 3 سا کے بدلے 2 سا لی ہے، یعنی اپنی 3 سا یعنی 3 کلو ہم نے، مثال کے طور پر میں بتا رہا ہوں کہ 3 کلو کھجور جیسے ہم نے دی ہے تو ان سے 2 کلو اچھی کھجور لی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ ایسا نہ کرو، بلکہ جو اپنی کمتر کھجوریں ہیں ان کو بیچو، بیچ کے جو پیسہ حاصل ہو اس سے عمدہ کھجوریں خریدو۔ ایسا نہ کرو کہ آپ انہیں 3 سا کھجوریں دو اور 2 سا تم لے لو ان سے، کیونکہ وہ جو 1 سا تم فالتو دے رہے اس کے بدلے میں کیا ہے؟ اس کے بدلے میں تو کچھ بھی نہیں ہے تو وہ بھی کھجوریں یہ بھی کھجوریں ہیں۔ کہا کہ اپنی کمتر چیز بیچو، بیچ کر جو نفع حاصل ہو پیسہ، اس نفع سے پھر آپ اچھی چیز خریدو، یہ جائز ہے۔ اب ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ مان کے چلو مجھے 1 لاکھ روپے کی ضرورت ہے، مجھے 1 لاکھ کی ضرورت ہے، یہ کاروبار ہے گلی گلی میں آپ دیکھ لینا، مجھے 1 لاکھ کی ضرورت ہے۔ آپ نے کہا کہ بھائی امام صاحب فلاں کے پاس چلے جاؤ، وہ 1 لاکھ روپے آپ کو دے دیں گے، آپ جب آپ کے پاس آ جائے آپ دے دینا۔ میں گیا کہ جی ٹھیک ہے ہاں 1 لاکھ روپے دے دیں گے، لیکن آپ کو 1 لاکھ کے اوپر 10,000 روپے سالانہ ایکسٹرا دینا پڑے گا، آپ کو 10 یا 20,000 روپے ایکسٹرا دینا پڑے گا۔ اب 1 سال کے لیے میں نے پیسہ لے لیا، جب 1 سال کی مدت پوری ہوئی تو میں نے وہ 1 لاکھ روپے اس کے ہاتھ میں دے دیا، اس کا 1 لاکھ روپے چلا گیا۔ اب میں نے جو اسے بقایا 10,000 روپے دیے، تو اس 10,000 کے عوض میں اس نے مجھے کیا دیا؟ کچھ بھی نہیں دیا اس نے مجھے، تو میرا 10,000 روپے اس پر فالتو جا رہا ہے۔ تو یہ دینا بھی حرام ہے، لینے والے کے لیے لینا بھی حرام ہے یہ 10,000 روپے۔ اسلام کے اندر چیز گروی رکھنا بالکل جائز ہے۔ جیسے آج ہمارے معاشرے میں ہو کیا رہا، مکان گروی رکھ لیتے ہیں، مکان گروی رکھ لیتے ہیں، مثال کے طور پر 4-5 لاکھ روپے کسی کو ضرورت تھی پیسے کی، اور اس نے پیسے لے لیے، اس نے کہا جی آپ ہمارے مکان میں رہتے ہو، جب مدت پوری 4 لاکھ روپے دے دیے، آپ نے تو اس کا مکان استعمال کیا۔ کون سی گروی کیسا رکھنا جائز ہے اسلام کے اندر؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زرع ایک یہودی کے یہاں گروی رکھی، ایک یہودی کے یہاں گروی رکھی، اس سے کچھ کھانے کی چیز لی، تو جب مدت پوری ہوئی وہ کھانے کی چیز واپس کر دی، حضور اپنی زرع لے کر آ گئے۔ تو یہاں گروی رکھنے کے لیے اس حد تک جائز ہے، لیکن ایک چیز مسلمان کے پاس آ جائے تو وہ امانت ہے، وہ امانت ہے، امانت کے طور پر رکھنی ہے، اب اس میں خیانت کرے گا، اس کو استعمال کرے گا تو یہ ناجائز ہے، یہ ناجائز ہے۔ اب ہوتا کیا ہے اصل میں، مکان اگر گروی رکھ رہے ہیں ہم، کسی کو قرض کی ضرورت ہے، اس نے کہا بھائی مجھے 1-1.5 لاکھ روپے کی ضرورت ہے، آپ پیسہ دے دیں، مجبوری میں آیا، کہا ٹھیک ہے دے دیں گے، تو اسلام یہاں یہ کہتا ہے کہ اگر اس پر آپ کو شک ہے جسے آپ نے 1.5 لاکھ روپے دیا ہے، 2 لاکھ روپے دیے کہ یہ ٹیمپر نہیں دے گا، تو آپ اس سے کسی چیز کا مطالبہ کر سکتے ہیں، بھائی میرے دل کو کیسے تسلی ہو
کہ آپ میرا پیسہ لوٹا دیں گے وقت پر، تو اب اگر وہ یہ کہے کہ آپ ایسا کرے کہ میری گاڑی ہے، آپ یہ گاڑی میری رکھ لیں، یا میرا یہ مکان ہے، میری یہ جگہ ہے، یہ آپ اس پر اتنا قبضہ لے لیں، میں جب پیسے دے دوں گا آپ میری چیز لوٹا دینا، یہاں تک جائز ہے وہ چیز رکھنا اپنے پاس اس کی ثبوت کے طور پر۔ اگر یہ میرا پیسہ نہ دے تو میں یہ چیز بیچ کر اپنی رقم ادا کر لوں گا، فالتو رقم اس کو واپس کر دوں گا۔ لیکن اب وہ اپنی گاڑی رکھ کر گیا ہے یا مکان رکھ کر گیا ہے، اب یہ اس کے لیے بالکل جائز نہیں ہے کہ وہ گاڑی استعمال کرے یا وہ مکان اپنے استعمال میں لے کر آئے، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ اگر ایسا میں اور آپ کرتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے۔ مکان پر رہنا ہے تو کرائے پر رہے، کرائے پر ہے۔ اور ایک جائز صورت اب نکال لی ہے، مثال کے طور پہ سیکورٹی پہ مکان لیا تو کہتے جی ہم تو اس کی رقم بھی دے رہے ہیں، ہم 200-300 روپے اس کا وہ بھی دیتے ہیں جو مہینے میں اس کا کرایہ ہوتا ہے۔ شریعت یہاں یہ حکم دیتی ہے کہ یہ نہیں مانا جائے گا کہ ہم 200-300 روپے دے دیں، وہاں کا ریٹ دیکھا جائے گا، مکان کے کرائے کا کیا ریٹ ہے۔ مثال کے طور پر مکان کا کرایہ تو ہے 5000 روپے، آپ 200 روپے دے رہے ہو اسے، تو یہ کہاں سے ریٹ بن جائے گا؟ ہاں ایسا ہو سکتا ہے 5000 روپے ہے تو آپ اسے 3000 روپے دے دیں، 1-2 ہزار کم کر کے دے سکتے ہیں، لیکن یہ تھوڑی تو اپنی طرف سے ہیلا، یعنی حرام چیز کو جائز بنانے کے لیے اپنی طرف سے ہیلا بیان کر لیں، تو یہ بالکل ناجائز ہے، یہ حرام ہے۔ خدا را اس سے بچے، بہت سخت وعیدیں ہے اس کی، قرآن کریم کے اندر اس کی بہت سخت وعیدیں ہے۔ ایک جگہ اللہ رب العزت اور ارشاد فرماتا ہے وَمَا آتِيتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتِيتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، جو کچھ تم نے سود پر دیا کہ لوگوں کے مال میں بڑھتا رہے، پیسے کاروبار ہو رہا نا آج کل، پیسے دے دیے 2 لاکھ روپے 3 لاکھ روپے اور وہ بڑھتا جا رہا ہے، سال کے رکھ دیے 10,000 روپے کہ ایکسٹرا 10,000 روپے لیں گے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا مال بڑھ رہا ہے، وہ اللہ عز و جل کے نزدیک بڑھ نہیں رہا ہے، بلکہ جو کچھ تم نے زکوٰۃ دی جس سے اللہ عز و جل کی خوشنودی چاہتے ہو وہ مال دونا کرنے والے ہیں، یعنی وہ مال بڑھنے والا ہے جو تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا زکوٰۃ کے طور پر۔ باقی سود کے طور پر جو تم نے دیا ہے سوچ رہے میرا بینیفٹ ہو رہا، مال بڑھ رہا ہے میرا، نہیں، یہ میرا رب حکم دے رہا میرے بھائی۔ یہ تو تھی قرآن کریم کی آیتیں۔ اب آئے احادیث کریمہ کی طرف چلتے ہیں۔ امام بخاری اپنی صحیح میں سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آج رات میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے پاس 2 شخص آئے، میرے پاس 2 شخص آئے، وہ مجھے زمین مقدس کی طرف لے گئے، میرے ساتھ تھے، یہاں تک کہ ہم خون کے دریا کے قریب پہنچے، ایک خون کا دریا پڑا اس کے قریب ہم پہنچے، تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک شخص خون کے دریا کے اندر کھڑا ہے اور ایک شخص کنارے پر ہے، جب وہ بیچ دریا والا باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو کنارے پر کھڑا ہوا شخص زور سے پتھر اڑا کر اس کے سر پہ مارتا ہے، وہ پھر واپس وہیں چلا جاتا ہے۔ جب بھی وہ نکلنے کی کوشش کرتا ہے پھر وہ کنارے والا شخص پتھر اٹھا کر اس کے سر پر دے مارتا ہے، وہ پھر وہیں چلا جاتا ہے۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون شخص ہے؟ حضرت جبریل امی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو دریا کے اندر ہے یہ سود خور ہے، یہ دنیا کے اندر سودی کاروبار کیا کرتا تھا اور قیامت تک اس پر یہ مسلسل عذاب ہوتا رہے گا، اللہ اکبر، عذاب ہوتا رہے گا مسلسل۔ صحیح مسلم شریف میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سود لینے والے، سود دینے والے، سود لینے والے، سود دینے والے، سود کا کاغذ لکھنے والے، سود کے گواہوں پر لعنت فرمائی ہے کہ یہ سب کے سب برابر ہے۔ سود دینے والے، سود لینے والے، یا اس کا دستاویز لکھنے والے کہ ہاں ہمارے سامنے، یا گواہ کہ ہاں ہم گواہ ہیں ہمارے سامنے سود کا، یعنی اس نے پیسے دیے تھے، سارے کے سارے برابر کے شریک ہے، اللہ اکبر۔ تو خدا را اگر ہم گواہوں میں شامل ہو جائے یا دستاویز لکھنے میں تو خدا را سود کی پرچھاوے سے بھی بچنا ہے، ایسے لوگوں سے بھی بچنا ہے جو سود کا کاروبار کرتے ہیں۔ خدا را اگر
کوئی ہمارے مقتدیوں میں ایسا ہے جو سود کا کاروبار کرتا ہے، اس سے ہاتھ جوڑ کے موت دیوانہ گزارش ہے، وہ نہ تو ہمارے لیے کھانے کا کوئی انتظام کرے، نہ ہمیں کبھی دعوت پر بلائے۔ کیوں؟ کیونکہ حدیث پاک ہے، امام احمد و ابو داؤد و نسائی و ابن ماجہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ سود کھانے سے کوئی نہ بچے گا۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ سود کھانے سے کوئی نہ بچے گا، اور اگر سود نہ کھائے گا تو اس کے بخارات پہنچیں گے، یعنی سود دے گا یا اس کی گواہی کرے گا یا دستاویز لکھے گا یا سودی روپیہ کسی کو دلانے کی کوشش کرے گا یا سود خور کے یہاں دعوت کھائے گا۔ تو خدا را اگر کوئی سود خور ہے وہ ہمارے لیے تو نہ بھیجے، پوری دنیا کو چائے کھلا لے، ہمارے لیے کھانا نہ بھیجے، کہ بھائی ہم ممبر پہ کھڑے ہوتے ہیں، ہم مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں، ممبر رسول پہ کھڑے ہوتے ہیں، سود کا ایک لقمہ کھانا بھی پتہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ سنے احادیث کریم کے اندر حضرت عبداللہ بن حنظلہ غاسل الملائکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کا ایک درہم، ایک سکہ سود کا، اور سود خورو جو سود کا کاروبار کرتے، سنو تمہارے رب نے کیا فرمایا ہے، کدھر جا رہے یار، پتہ ہی نہیں لگ رہا، کیا پیسے کے چکر میں پیسے نے پاگل کر دیا ہے، پوری زندگی اپنی برباد کر لی ہے، دنیا میں تو زندگی اپنی برباد کر لی ہے، آخرت کے بارے میں بھی نہیں سوچا ہے، کم سے کم آخرت تو اپنی سدھار لے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سود کا ایک درہم، ایک سکہ لاکھ کروڑ کی بات نہیں کرتا، سود کا ایک درہم جس کو جان کر کوئی کھائے وہ 36 مرتبہ زنا کرنے سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اللہ اکبر، کتنا؟ 36 مرتبہ زنا کرنے سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اور ایک روایت کے اندر امام بہقی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کا گناہ 70 حصہ ہے۔ کتنا؟ سود کا گناہ 70 حصہ ہے۔ ان میں سے سب سے کم درجے کا گناہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ اللہ اکبر، 70 درجے گناہ ہے سود کا۔ بڑے ہنس کر سود کا کاروبار کرتے، بھائی کام ہے، تجارت ہے، معاذ اللہ سود کو تجارت سے جوڑتے یار، تجارت کے لیے تو نفع ہے، تجارت کا تو حکم قرآن کے اندر ہے، تجارت کرو، کاروبار کرو۔ حضور نے فرمایا سود کی تو مذمت ہے، سود تو گھٹتا ہے اللہ کی طرف سے، بڑھتا نہیں ہے۔ 70 درجے گناہ، اس میں سب سے کم درجے کا گناہ یہ ہے کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ اللہ، کون ہے ایسا جو اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے گا؟ جب نہیں ہے تو پھر سود کا کاروبار کیوں کرتے؟ خدا را اگر کوئی ہمارے درمیان ہے تو اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے۔ ایک دو روایتیں اور سن لیتے ہیں۔ امام احمد و ابن ماجہ بہقی میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود سے بظاہر اگرچہ مال زیادہ ہو مگر نتیجہ یہ ہے کہ مال کم ہوتا ہے۔ بظاہر تو ہمیں 1,10,000 ایکسٹرا مل رہے ہیں، لیکن نہیں، وہ میری اور آپ کی نظر میں بڑھ رہے ہیں۔ نہ جانے اس کی وجہ سے اللہ رب العزت وہ 10,000 کے عوض میں تمہیں ایسی بیماری دے دے جس میں 50,000 روپے خرچ ہو جائے تمہارے۔ مال بڑھا یا گھٹا؟ بھائی مال بڑھا یا گھٹا؟ وہ 10,000 کے عوض میں اللہ تمہیں کوئی ایسی بیماری دے دے، ایسا حادثہ دے دے کہ جس میں تمہارے وہ 1,00,000 بھی گئے، وہ 10,000 بھی گئے، سب کے سب ختم ہو گئے۔ کیا اللہ اس پر قادر نہیں ہے؟ میرا رب اس پر قادر ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو خدا را اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے،